نہ پیدا ہو سکے. تو حضرت طارخ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، قرآن نے جو کہا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، تو یہ لِأَبِيهِ آزر یہ چچا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یہ ان کا باپ نہیں لگتا. اگر لگتا ہو تو سرکار کی یہ حدیث جھوٹی بن جائے گی معاذ اللہ، کہ حضور نے فرمایا میرا نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا چلا آیا. آزر تو بت پرست تھا، بڑے پرلے درجے کا کافر تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اگر اس کو والد مان لیں پھر نبی پاک علیہ السلام کی حدیث جھوٹی ہو جاتی ہے معاذ اللہ. تو طارخ جو ہے یہ سرکار علیہ السلام کے ابا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی ان کی اولاد میں سے نا، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے سرکار، تو اس لیے ان کو ابا جی کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا جی حضرت طارخ ہیں، آزر ان کا چچا لگتا ہے. یہ وہابی اور دوسرے فرقے کے جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ باپ لگتا ہے کیونکہ ابی کا لفظ ہے، حالانکہ والد یہ بھی عربی کا لفظ ہے. والد بولیں سارے والد. اللہ قرآن میں کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. ووالد یہ لفظ کیا ہے؟ والد ہی ہے نا، یہ عربی کا لفظ ہے. ووالد وما ولد. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم کا والد آزر، اللہ نے کہا لی ابی ہی آزر، اس کا ابراہیم کا چچا آزر. ابی باپ کو بھی کہتے ہیں، چچا کو بھی کہتے ہیں، لیکن والد صرف والد کو کہتے ہیں. والد چچا کو عربی میں نہیں کہا جاتا. آج بھی آپ عرب میں چلے جائیں تو اپنے چچا کو ابی کہہ کے وہ بلاتے ہیں، لیکن اپنے چچا کو ابی کہہ لیتے ہیں، والد نہیں کہتے. والد آج بھی نہیں کہتے. حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا دنیا سے جاتے ہوئے کہ بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے کہ دیکھو جب یعقوب دنیا سے جا رہا تھا، موت سے مل رہا تھا، تو وہ اپنے بیٹوں سے پوچھ رہا تھا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، بتاؤ میرے بیٹو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے کیا کہا؟ قالوا نعبد الہک، اے ہمارے ابا جی ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے. قالوا نعبد الہک، ابا جی جو آپ کا خدا ہے، جو آپ کا الہ ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے آباء و اجداد کا جو خدا ہے ہم اس کی عبادت کریں گے. اور پھر وہ آبائکا میں آگے نام لیتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہتے ہیں وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، آگے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اسماعیل و اسحاق و اسماعیل و اسحاق. یعقوب علیہ السلام کے ابا جی تھے اسحاق علیہ السلام، ان کے ابا جی تھے ابراہیم علیہ السلام. حضرت اسماعیل حضرت یعقوب کے چچا لگتے تھے. کیا لگتے تھے؟ سارے بولیں کیا لگتے تھے؟ لیکن قرآن نے کیا کہا کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اپنے ابا جی سے کہہ رہے ہیں قالوا نعبد الہک و الہ آبائک و ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و الہ واحد. کہتے ہیں کہ اے ہمارے ابا جی ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا رب ہے، جو آپ کے آباء و اجداد کا رب ہے، جو ابراہیم کا رب ہے، جو اسماعیل کا رب ہے، جو اسحاق کا رب ہے. اب بندہ پوچھے کہ ابراہیم علیہ السلام تو ان کے آباء و اجداد میں ہیں کیونکہ دادا جی لگتے تھے یعقوب علیہ السلام کے. اسحاق تو ان کے بچوں کے اپنے دادا جی لگتے تھے اسحاق علیہ السلام. بیچ میں اسماعیل علیہ السلام کا نام کہاں سے آ گیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ابا جی کا نام ہے اسحاق علیہ السلام، ان کے بھائی ہیں اسماعیل علیہ السلام. تو یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد کیا ہے کہ قرآن اس بات کے گواہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے قرآن کی آیت ہے کہا اے ابا جی ہم آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا خدا جو خدائے واحد ہے، الہ واحدہ، ہم اس کی عبادت کریں گے. پتہ چلا کہ ابی کا لفظ باپ پہ بھی بولا جاتا ہے، چچا پہ بھی بولا جاتا ہے. یہ اتنی لمبی گفتگو کا مقصد صرف یہی تھا آپ کو یہ سمجھانا کہ کل کو اگر آپ کے سامنے کوئی کہے قرآن نے ابی کا لفظ بولا ہے، تو کوئی کہے آزر باپ ہے، اگر اس وقت آپ کی مسجد میں کوئی ان کا قرآن پڑھا ہوا ہے ترجمہ ان کا، آپ اس وقت اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں یہی لکھا ہوگا کہ ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، حالانکہ باپ نہیں آزر چچا لگتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت طارخ. میں نے بھی بتایا آپ کو کیا نام تھا؟ حضرت طارخ.